جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے تاکہ پتہ چلے آج یہاں پر پروگرام ہو رہا ہے۔ محبت سے جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، ہر مومن کے دل کی بہار ہے معاویہ۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا، گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا، محبوب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز ہم نے 9 بجے ادا کرنی ہے۔ اس سے قبل میری ایک گزارش ہے، اپیل ہے، یہ ہلچل کو ختم کیجئے، ایسے گفتگو نہیں ہونی۔ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ میں موتبانہ گزارش کروں گا مہمان ہونے کی حیثیت سے، ہلچل ختم کیجئے، بڑے ہی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میری گفتگو کو سنیے تاکہ ہمارے یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اب مجھے پتہ کیسے لگے گا؟ میں نبی علیہ السلام کا نام پاک لینے لگا ہوں۔ جو شخص نبی علیہ السلام کا نام پاک سن کر کے صرف ایک مرتبہ درود محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمان کی حالت میں صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے ذرا جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہربان پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام، جس میں محنت کوشش کاش کرنے والے محترم جناب قاری عبدالحفیظ احسن صاحب، مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب، بھائی لقمان عزیزی صاحب، سعید ثاقب صاحب، مولانا اکرم عاجز صاحب، دیگر رفقا، میں دعا کرنے لگا ہوں، بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یار بلند آواز سے کہیں آمین۔ آئیے، مجھے حکم فرمایا گیا ہے، ماشاءاللہ ندیم صاحب نے بڑا پیارا ساؤنڈ لگایا ہے، تھوڑی سی بیس کر دیں تاکہ آواز تھوڑی بھاری ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں، تو آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ میرا دل چاہتا ہے، آپ کے پروگرام کا عنوان عظمت قرآن ہے،
تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے کاتب وحی کا تذکرہ کروں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے کاتب قرآن کا تذکرہ کروں جنہیں دنیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. لوگوں، اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمت عطا کی. امیر معاویہ کاتب قرآن بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں. امیر معاویہ میرے آقا کے جرنیل بھی ہیں. امیر معاویہ میرے آقا کے سپہ سالار بھی ہیں. امیر معاویہ میرے آقا کے جانثار بھی ہیں، میرے آقا کے فداکار بھی ہیں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں. لوگوں، امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے نبی کریم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی ہیں. لوگوں، امیر معاویہ وہ ہیں جس لشکر کو اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے، اس لشکر کے سپہ سالار امیر معاویہ ہیں. میرے آقا کے برادر اللہ امیر معاویہ ہیں، میرے آقا کے جانثار امیر معاویہ ہیں. اگر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ساری شانوں کو بیان نہ بھی کیا جائے، لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ امیر معاویہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں. امیر معاویہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے ہیں. اس سے بڑا مقام، عظمت، بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آؤ ذرا آپ کے سامنے میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں. اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں سابقون سے بھی راضی، اللہ فرماتے ہیں میں اولون سے بھی راضی، اللہ فرماتے ہیں میں مہاجر سے بھی راضی، اللہ فرماتے ہیں میں انصار سے بھی راضی. لیکن امیر معاویہ نہ سابقون میں سے ہیں، نہ اولون میں سے ہیں، نہ مہاجرین میں سے ہیں، نہ انصار میں سے ہیں. لیکن آگے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، فرمایا والذین، اور وہ لوگ نتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی. کن کی؟ جنہوں نے پیروی کی صحابہ کرام کی، جنہوں نے پیروی کی بدر والوں کی، جنہوں نے پیروی کی انصار کی، مہاجر کی، سابقون کی، اولون کی. اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، کیونکہ امیر معاویہ نہ سابقون، نہ اولون، نہ مہاجرین، نہ انصار میں سے ہیں. امیر معاویہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو قبول کیا ہے، رسول کائنات کی بات کو مانا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا، امیر معاویہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ ہے. اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگوں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی. مجھے ترجمہ یوں کرنے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں معاویہ سے راضی، معاویہ میرے سے راضی. پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کا پہلا پارہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے. مجھے ترجمہ یوں کرنے دیجئے نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے، جیسا ایمان عمر، عثمان و علی کا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان معاویہ جیسا چاہیے. اللہ جب ہمارا ایمان معاویہ جیسا ہوگا ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرے بندے میں تجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لوں گا. اس لیے ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں، میرے آقا کا ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا عمر بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا عثمان بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا علی بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا معاویہ بھی اعلیٰ ہے. ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کو بیان کر کے چھوڑیں گے، اور پیارے پیغمبر کے اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! بہنوں کے نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ! رفعت صحابہ! حضرت مولانا علامہ ویسا آئیے
احباب ذرا توجہ فرمائیے، امیر معاویہ کون ہے؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے دل کی 3 تمنائیں ہیں، اللہ کے رسول میرے دل کی 3 خواہشات ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ابو سفیان وہ تمنا، وہ آرزو، وہ خواہشات کیا ہے؟ اللہ کے رسول پہلی میری یہ تمنا ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ ہے جو عرب کی خاتون میں سے ایک حسین ترین خاتون ہے، میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو آپ کی زوجہ بنانا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت اختیار کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول ایک دل کی تمنا اور بھی ہے، اللہ کے رسول دل کی خواہشات، دل کی خواہش اور بھی ہے۔ فرمایا وہ تمنا کیا ہے، وہ آرزو کیا ہے، وہ خواہش کیا ہے؟ اللہ کے رسول میرا بیٹا ایک امیر معاویہ ہے، اس کو میں آپ کا کاتب قرآن بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے امیر معاویہ کو کاتب وحی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول ایک اور بھی تمنا ہے، فرمایا وہ تمنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب میں نے آپ کی بات کو نہیں ماننا تھا، جب میں نے آپ کی نبوت کو نہیں ماننا تھا، جب میں کافر تھا تو میں مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول اب تو اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں آپ مجھے کسی لشکر کا سپاہ سالار بنا دے، میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں کافروں کے ساتھ قتال کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 3 باتوں کو پورا فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ کون ہے؟ جناب ابو سفیان کی بیٹی ہے، جناب امیر معاویہ کی بہن ہے، اور رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس تمنا کو پورا کیا، پھر اللہ کا قرآن بولا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک کی جتنی بیویاں ہیں ہم مومنوں کی مائیں لگتی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ تیری اور میری ماں لگتی ہے، جب ام حبیبہ تیری اور میری ماں لگتی ہے، پھر ام حبیبہ کا بھائی امیر معاویہ ہے، پھر امیر معاویہ سارے مومنوں کا خالو لگتا ہے، ماموں لگتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا لوگوں، آؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سمجھئے، مقام و مرتبے، بلندی شان و عظمت کو سمجھئے۔ کون امیر معاویہ ہیں جن کے بارے میں رسول کائنات نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کی ہے؟ آج تو کہتا ہے جناب میرے لیے قاری صاحب نے دعا کی، اللہ نے میری اس پریشانی کو حل کر دیا۔ آج میرے خطیب صاحب نے دعا کی، میری یہ بھی پریشانی حل ہو گئی۔ آج میرے امام صاحب نے دعا کی، میری یہ بھی مصیبت ٹل گئی۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سمجھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول کائنات دعا کر رہے ہیں۔ رسول کائنات کی دعا سنانے سے پہلے ذرا توجہ کیجئے، امیر معاویہ سے میرے آقا کتنا پیار کیا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بہن بھائی تشریف فرما ہے۔ ام حبیبہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ کا سر اپنی گود کے اندر رکھا ہے، اپنے بھائی کا سر جب گود میں رکھا ہے، ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گئی، بالوں کے اندر کنگھی کرنا شروع ہو گئی۔ اسی دوران رسول کائنات تشریف لے کر کے آئے، امام کائنات تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، امام الانبیاء تشریف لے کر کے آئے۔ آقا فرماتے حبیبہ تجھے اپنے بھائی امیر معاویہ سے بڑی محبت ہے، تجھے اپنے بھائی امیر معاویہ سے بڑا پیار ہے، تجھے اپنے بھائی امیر معاویہ سے بڑی عقیدت ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے چہرے پر تبسم آیا، حضرت ام حبیبہ فرمانے لگی اللہ کے رسول بہنوں نے بھائیوں سے پیار نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتی ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کیا کرتی ہیں، اللہ میں جیسے بھی بس رہی ہوں اللہ میرے بھائی کو کبھی کوئی مصیبت نہ آنے دینا، میرے بھائی کو کبھی کوئی پریشانی نہ آنے دینا۔ ام حبیبہ کہتی اللہ کے رسول اگر میں نے اپنے بھائی سے پیار نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ پھر وہ زبان بولی ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ خطیب بولے اپنی مرضی کے ساتھ، ادیب بولے اپنی مرضی کے ساتھ، امام بولے اپنی مرضی کے ساتھ، علامہ بولے اپنی مرضی کے ساتھ، فہامہ بولے اپنی مرضی کے ساتھ۔ رسول کائنات اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو اللہ وحی کرتے ہیں رسول کائنات وہ بولا کرتے ہیں۔
آقا فرماتے حبیبہ اس بات پر خوش ہو جا، امیر معاویہ سے صرف تو محبت نہیں کرتی، امیر معاویہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اور امیر معاویہ سے اللہ ذوالجلال بھی محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی محبت، اتنا پیار، لیکن آج وجہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نازیبہ الفاظ کیوں کسے جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آئیے نہج البلاغہ کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں، جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، فاتح خیبر، میرے آقا کے جانثار، میرے آقا کے فداکار، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں جس طرح اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے ویسا ایمان اللہ نے امیر معاویہ کو عطا کیا ہے، میں اور امیر معاویہ ایمان میں برابر ہیں۔ جناب علی کہتے ہیں میں نے بھی اللہ ذوالجلال کو ایک مانا ہے، امیر معاویہ نے بھی اللہ ذوالجلال کو ایک مانا ہے، میں نے بھی رسول کائنات کی تابع داری کی ہے، فرما برداری کی ہے، اور امیر معاویہ نے بھی رسول کائنات کی تابع داری اور فرما برداری کی ہے۔ ہمارے پاس بھی قرآن ایک ہے، علی فرماتے ہیں امیر معاویہ کے پاس بھی قرآن ایک ہے۔ جب ہم اس بات کا مطالعہ کریں ہمیں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، علی تو محبت کی دعوت دے رہا ہے، علی تو پیار کی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں ابو بکر معاویہ بھائی بھائی، عمر معاویہ بھائی بھائی، عثمان معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی ہیں۔ چھوڑیے اختلافات کو، چھوڑیے بلکہ لوگوں کو محبت کا پیغام دیجئے، لوگوں کو محبت کا پیغام اس انداز سے دیجئے کہ لوگوں نبی پاک کے صحابہ بھی عظمت والے، نبی پاک کے اہل بیت بھی عظمت والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیان کر کے اور فرمائش کو پورا کر کے میں بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، اللہ حساب کا علم دے دے، اللہ امیر معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ ایک مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما، آگے آقا تشریف فرما، پیچھے امیر معاویہ تشریف فرما، امیر معاویہ اپنا سینہ رسول کائنات کے جسم کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ میں اس کو بات کو جانتا ہوں اگر میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ حضرات آئیے امیر معاویہ کے رسول کائنات نے دعا کی ہے، اللہ امیر معاویہ کو ہدایت بھی دے دے، امیر معاویہ کی وجہ سے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا اس دعا کو بتاؤں گا، لیکن جو فرمائش ہے وہ میں پوری کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی، بولے بولے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ اب بولنا پڑنا، میں نے ایسے نہیں چلنا۔ کتنے بیٹے تھے؟ بولو کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ اور جناب ابو بکر کون ہیں جس کے بارے میں رسول کائنات فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے،
باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام ام فروا رکھا ہے۔ یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ امام محمد باقر کا نکاح ام فروا کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ بات نہیں سمجھے ہو؟ علماء کی موجودگی کے اندر بات سمجھا کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے، ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن بولے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، مودت کرنے والے۔ اس لیے آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ۔ میرے آقا پر تل لٹانے والے، من لٹانے والے، جاننے دینے والے، مال قربان کرنے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے ہماری دعوت ہے صحابہ کے بھی غلام بن جاؤ، اہل بیت کے بھی غلام بن جاؤ۔ اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا، محشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ ماشاءاللہ۔